بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے آپ نے یونٹ اے چیپٹر 1 پڑھا۔ اس کا ٹاپک تھا واٹ از ایمان۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے یونٹ اے کا چیپٹر 2 پڑھا۔ چیپٹر 2 کا ٹاپک تھا الایمان باللہ، I believe in Allah۔ اور آج ہم لوگ انشاءاللہ یونٹ اے چیپٹر 3 پڑھیں گے۔ کچھ چیزیں ہم اس کے اندر جانیں گے۔ سب سے پہلے اینجلز کسے کہتے ہیں، اس کے بعد ہم کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اینجلز کے لیے عربک ورڈ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم کو یہ بھی معلوم ہوگا انشاءاللہ کہ کیا ہم مسلمانوں کے لیے اینجلز پر بلیو کرنا ضروری ہے، اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ اینجلز کو کس چیز سے بنایا گیا ہے، اور کیا ہمارے آس پاس اینجلز ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس سے آپ کو اس یونٹ کا ٹاپک بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ اس یونٹ کا ٹاپک ہے الایمان بالملائکہ، Allah's angels، believing in Allah's angels۔ چیپٹر 1 میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح اسلام کے ارکان ہوتے ہیں، پلرس آف اسلام ہیں، اسی طرح ایمان کے بھی ارکان ہوتے ہیں جنہیں پلرس آف ایمان کہا جاتا ہے۔ پلرس آف ایمان 6 ہیں۔ ان 6 پلرس آف ایمان میں سے نمبر 1 ہم نے آلریڈی لرن کر لیا ہے، ٹو بلیو ان اللہ۔ اب ایمان کا دوسرا پلر ہے الایمان بالملائکہ، ٹو بلیو ان Allah's angels۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کو پیدا کیا ہے، سب کو بنایا ہے، سب کو کریٹ کیا ہے۔ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اسی طرح انسانوں کے ساتھ اس دنیا میں جن رہتے ہیں، تو سارے جنس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور انسانوں کی حفاظت کرنے کے لیے اور بھی بہت سارے کام ہیں جن کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور کریشن بنایا ہے جس کا نام ہے فرشتے، اینجلز۔ تو اینجلز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اینجلز یہ کس چیز سے بنے ہیں؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے جیسے انسان، ہیومن بینگز، یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جس وقت بنایا تھا تو مٹی سے بنایا تھا۔ تو انسان اور ہیومن بینگز یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اور اینجلز یہ نور سے بنے ہوئے ہیں، لائٹ سے بنے ہوئے ہیں۔ بہت ساری مرتبہ آپ نے کسی میگزین میں یا کسی بک میں اینجل کی پکچر دیکھی ہوگی، لیکن یہ ساری پکچر جو اینجلز کے لوگ بناتے ہیں یہ غلط ہے۔ اینجلز ایکچوئل میں کیسے دکھتے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، انسانوں میں سے کسی کو نہیں معلوم۔ ہاں، جو لوگ اینجلز کی ڈرائنگ بناتے ہیں، اینجلز کی پکچر کو بناتے ہیں، وہ لوگ صرف ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں اینجل کے بارے میں جو امیجنیشن ہے،
بس اس کو ڈرا کرتے ہیں، وہ اینجل کی ایکچول تصویر نہیں ہوتی، اینجل کی ایکچول پکچر نہیں ہوتی۔ ہاں، لیکن قرآن اور حدیث میں کچھ چیزیں آئی ہیں جس کو سامنے رکھ کر ہم اپنے ذہن میں ایک اینجل کی ایک ہم امیجن کر سکتے ہیں اپنے ذہن میں، لیکن وہ اینجل کی ایکچول پکچر نہیں ہوتی۔ اینجل کیسے دکھتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ قرآن شریف میں اینجل کے بارے میں سب سے پہلی بات آتی ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کی شیپ کو چینج کر سکتے ہیں۔ کچھ اینجلز کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ونگز ہوتے ہیں، کچھ اینجلز کو 2 ونگز ہوتے ہیں، کچھ کو 4 ونگز ہوتے ہیں، کچھ کو اور زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، سنا ہے جبرائیل علیہ السلام؟ ہاں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 600 ونگز تھے۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس مختلف شیپس میں آتے تھے، کبھی انسان کی شکل میں آتے تھے، کبھی کسی اور شکل میں آتے تھے، اور آپ اپنی ایکچول شکل میں بھی آئے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ آپ کے 600 ونگز تھے۔ تو اینجل کی ایکچول تصویر کوئی نہیں بنا سکتا، اور وہ کیسے دکھتے ہیں ہم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ لیکن اتنا ہم کو معلوم ہے کہ اینجلز کے ونگز ہوتے ہیں، کسی کے زیادہ ہوتے ہیں، کسی کے کم ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے 600 ونگز تھے۔ اینجل کرتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مختلف ڈیفرنٹ کاموں کے لیے ان کو لگایا ہوا ہے، اور جو کام جس اینجل کو دیا گیا ہے، وداؤٹ کمپلیننگ، بحث کیے بغیر، آگو کیے بغیر، وہ لوگ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ اینجلز نہ سوتے ہیں اور نہ ہی وہ کھاتے ہیں، جیسے ہم لوگ بار بار کھاتے رہتے ہیں دن بھر۔ صبح اٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں، ناشتے سے فارغ نہیں ہوتے کہ دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، لنچ کرتے ہیں، اس کے بعد عصر کی نماز کے وقت شام میں ہم لوگ کچھ اور کھاتے ہیں جو مل جائے کھانے کے لیے، اسنیکس۔ اس کے بعد واپس شام کا کھانا کھاتے ہیں۔ تو دن بھر ہم کھاتے رہتے ہیں، ہمارا کام کھانے کا چلتا رہتا ہے۔ لیکن اینجلز کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ نہیں کھاتے ہیں اور نہ ہی وہ سوتے ہیں۔ ہم کو سونا بھی بہت آتا ہے، رات میں سوتے ہیں، صبح سوتے ہیں، دوپہر میں سوتے ہیں۔ تو اینجلز کھاتے بھی نہیں ہیں اور وہ سوتے بھی نہیں ہیں، اور اسی طرح کسی بھی چیز سے وہ تھکتے نہیں ہیں۔ ہم تھک جاتے ہیں، کھیلنے کے لیے بولیں گے تو ہم دن بھر کھیلتے رہیں گے، نہیں تھکیں گے۔ ہوم ورک کرنے کے لیے، اسٹڈی کرنے کے لیے، پڑھائی کرنے کے لیے اگر آپ کو کہا جائے 15 سے 20 منٹ میں آپ تھک جاتے ہیں، ہم تھک گئے۔ اینجلز نہیں تھکتے، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ وہ پیتے ہیں، نہ وہ سوتے ہیں، نہ وہ تھکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کام ان کو دے دیا ہے، وہ اپنے کام میں برابر وداؤٹ کمپلیننگ اور آرگیو کیے بغیر وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ورشپ بھی کرتے ہیں اور آلویز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور جو کام ان کو دے دیا گیا ہے ڈیلی وہ یہی کام کرتے ہیں، اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس سے ہم کو ایک سبق ملتا ہے، اس سے ہم کو ایک لیسن لرن ہوتا ہے
کہ جو کام ہمیں دے دیا جائے، جو بھی کام، چاہے آپ کے پیرنٹس آپ کو دے، چاہے آپ کے ٹیچرس آپ کو دے، یا آپ کے گھر میں آپ سے بڑا کوئی بھی شخص آپ کو اگر کوئی کام دے تو آپ کو اپنا کام اچھی طریقے سے کرنا ہے، پورا کرنا ہے اور کمپلین نہیں کرنا ہے، آرگیو نہیں کرنا ہے۔ جیسا فرشتے، اینجلس، اللہ تعالیٰ نے جو کام انہیں دے دیا ہے اچھی طریقے سے کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، کمپلین نہیں کرتے، آرگیو نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ کو بھی اینجلس کی طرح اپنا کام پورا کرنا ہے اور اچھی طرح کرنا ہے اور کمپلین نہیں کرنا ہے، اور اسی طرح آپ کو آرگیو نہیں کرنا ہے، آرگیومنٹ نہیں کرنا ہے۔ اینجلس کے لیے عربک ورڈ کیا ہے؟ ان کے لیے ہے عربک ورڈ ملائکہ، الایمان بالملائکہ، ملائکہ یہ عربک ورڈ ہے اینجلس کے لیے۔ بہت سارے اینجلس ہیں، اللہ تعالیٰ نے 2 اینجلس ہمارے ساتھ رکھے ہیں ہر انسان کے ساتھ، ایک اس کے آگے رہتا ہے، ایک اس کے پیچھے رہتا ہے، اور یہ دونوں اینجلس ہماری ہر چیز سے حفاظت کرتے ہیں۔ آپ اگر جاگتے ہیں تب بھی وہ جاگ کر آپ کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر آپ سو جاتے ہیں تب بھی وہ جاگ کر آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک اینجل ہر انسان کے آگے ہوتا ہے اور ایک اینجل ہر انسان کے پیچھے ہوتا ہے، اور اس انسان کی ہر طرح کی چیزوں سے وہ حفاظت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ سو جاتے ہیں، ابھی ہمارے یہاں پونے میں تو فلیٹ ہوتا ہے، گھر کلین ہوتے ہیں، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ گاؤں اور دیہات میں جائیں گے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا جیسے آپ کے دادا دادی، نانا نانی کسی گاؤں میں رہتے ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، تو وہاں پر گھر زمین سے لگ کر ہوتے ہیں، بہت سارے کیڑے مکوڑے، ورمز، چوہے اور چیونٹیاں، بہت ساری چیزیں گھر میں بھی گھس جاتی ہیں، لیکن آپ سوتے ہیں تو چیونٹیاں ان کو سمجھ نہیں ہوتی، لیکن کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی چیونٹی گھس کر آپ کے ناک میں گھس گئی، آپ کے کان میں گھس گئی؟ چیونٹیاں گھر میں چلتی رہتی ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ناک میں گھس گئی، کان میں گھس گئی۔ گھس جانے چاہیے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی نہیں گھستی۔ اس کا ریزن یہی ہے کہ 2 فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہیں، ایک ان فرنٹ ہے اور ایک بیک سائڈ ہے، دونوں فرشتے انسان کی ہر طرح کی چیزوں سے حفاظت کرتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس انسان کو سیو رکھتے ہیں۔ اسی طرح 2 فرشتے یہ آپ کے کاندھوں پر بھی ہیں، ایک رائٹ شولڈر پر ہے، ایک لیفٹ شولڈر پر ہے، جس کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ ان کا نام ہے کرامن کاتبین۔ دونوں کے ہاتھ میں رجسٹر ہے اور پین ہے، وہ دونوں آپ جو کچھ کرتے ہو لکھتے ہیں۔ رائٹ شولڈر پہ جو اینجل ہے، آپ اچھا کام کرتے ہو وہ لکھتا ہے۔ لیفٹ سائڈ پہ، لیفٹ شولڈر پہ جو اینجل ہے، جو کچھ آپ برا کام کرتے ہو وہ لکھتا ہے۔ یعنی چاہے آپ اچھا کام کریں، چاہے آپ برا کام کریں، یہ دونوں فرشتے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن پوری زندگی کا کیا ہوا کام آپ کے سامنے آ جائے گا، کتنا اچھا کام آپ نے کیا ہے، کتنا برا کام آپ نے کیا ہے۔ اچھا کام آپ کرتے ہیں تو بھی لکھتے ہیں، برا کام کرتے ہیں آپ تو بھی وہ لکھتے ہیں، لیکن اچھا کام لکھنا ان کو اچھا لگتا ہے، برا کام لکھنا ان کو برا لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیوٹی دی ہے، ان کو لکھنا ہے۔ اس لیے آپ اچھے کام کریں، آپ کا جو رجسٹر ہے اس کے اندر اچھے کام زیادہ ہونے چاہیے، برے کام نہیں ہونے چاہیے، برا کام آپ نہ کریں، اور اگر آپ برا کام غلطی سے آپ سے ہو جائے، کچھ گناہ ہو جائے، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، استغفار پڑھے۔ تو جو لیفٹ سائڈ پہ، لیفٹ شولڈر پہ جو فرشتہ ہے جو برے کام لکھتا ہے، اگر آپ برا کام کرنے کے بعد استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو
لیفٹ شولڈر پہ جو فرشتہ ہے وہ آپ کا برا کام جو وہ لکھ چکا ہوتا ہے اس کو اریز کر دیتا ہے، اس کو رب کر دیتا ہے، اس کو مٹا دیتا ہے۔ سارے اینجلز کے لیڈر جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے 600 ونگز ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس سے میسیج لے کر دنیا میں فرشتوں کے پاس دنیا میں پروفیٹس کے پاس آیا کرتے تھے۔ دنیا میں جو نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا میسیج لے کر آتے تھے۔ تو اتنا سبق آپ اس کو سنیے، سمجھیے، اس کے آگے ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔